غلطی۔ صفیہ آپا آئی ہوئی تھی۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ صفیہ آپا کو بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ فون پر بھی سب بچوں سے باری باری بات کرتی، ڈھیر سارے گفٹ لاتی تھی۔ سب بچے خوشی خوشی اپنے گفٹ کھول کر خوش ہو رہے تھے۔ صفیہ آپا بچوں کو خوش دیکھ کر بہت اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ میں جلدی جلدی کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ صفیہ آپا اٹھ کر کچن میں آ گئیں۔ لاؤ فروا، میں بھی ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ نہیں آپا، اب میں آپ سے کام کرواتی اچھی لگوں گی، پورے سال کے بعد تو آپ آئی ہیں۔ کیا کروں فروا، وہاں کی زندگی بہت مصروف ہے، اتنی جلدی جلدی نہیں آ سکتی، پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ چلو لاؤ میں سیلیڈ کاٹ دیتی ہوں۔ گھر آئے مہمان فکر کر لیتے ہیں کہ اکیلی لگی ہوئی ہے، لیکن میری بیٹی کو تو کوئی غرض ہی نہیں کہ ماں صبح سے لگی ہے کچن میں جھانک ہی لوں۔ بس لکیر کی فقیر ہے، جو کہہ دو وہ کر لیتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے۔ اتنی سست اور کاہل ہے آپا، کیا بتاؤں۔ بغیر کہے تو پھر کرنا ہی نہیں ہے نا کچھ، سسرال جا کر ناک کٹوا کر رکھ دے گی میری۔ سلاد رائتا تک بنانے کے قابل نہیں ہے، بس باپ سے فرمائشیں کروا لو۔ فیشن کی سب معلومات ہے، یہ کپڑا ایسے تو وہ ویسے۔ ارے لڑکیاں تو سگڑی اچھی لگتی ہیں نا آپا، پتہ نہیں کس پہ پڑی ہے۔ آپ ہی اچانک سے بولیں، فروا کیا اس خاندان کی ساری مائیں غلطی کریں گی؟ کیا مطلب آپ ہی؟ فروا تمہاری تائی امی نے بھی تو یہی غلطی کی تھی، جس کا بھگتان میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ ہر آئے گئے کے آگے دادی اور امی نے میری برائیاں کر کر کے مجھے وہ بنا دیا جو میں تھی ہی نہیں۔ صفیہ سست ہے، گھر کے کام کرتے موت پڑتی ہے، سوتی رہتی ہے۔ میں نے پڑھائی میں ہمیشہ اچھے نمبر لیے، سلائی کڑھائی میں میرے مقابلے کا پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ جب سے سلائی سیکھی، اماں، پھپھو، دادی کو سیکھ کر پہنایا ہے۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ مجھے گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جاتی۔ امی اور دادی نے ہر آئے گئے کے آگے کہہ کر کام چور ہے، خاندان والے محلے والوں میں مشہور کر دیا۔ ماسی تک کے سامنے بولا جاتا تھا۔ جب اپنے گھر والوں نے باہر بولا تو سب کے منہ میں زبانیں آ گئیں۔ خاندان میں سے تو کیا رشتہ آنا تھا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ سبھی کو پتا تھا کہ لڑکی کاہل ہے، کام چور ہے، کون اپنے گھر لے جاتا۔ امی اور دادی نے باہر رشتے دیکھنے شروع کیے۔ رشتے والی نے خود اماں کو فون کر کے بتایا کہ 2 جگہ تو آپ کی ماسی نے بات بگاڑ دی۔ پتہ نہیں کیا کہا کہ لڑکے والوں نے منع کر دیا۔ بات تو گھر کے لوگوں نے ہی باہر نکالی تھی نا۔ دادی میرا جہیز تو بنا گئی، لیکن میری شادی کی آس لگائے ہی دنیا سے چلی گئی کہ پوتی کا گھر بسا ہوا دیکھتی۔ امی نے بھی دونوں بھائیوں کی شادی کر دی۔ کب تک میرے آسرے پہ ان کو بٹھاتی؟ بھابھیوں کے ساتھ کام کیے، بچے پالے، پھر بھی ٹھپا لگا رہا، سست کا، کاہل کا۔ ایم اے کرنے کے بعد جاب کی، کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ جاب، گھر کے کام، سب کام بخوبی کرتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے امی کی دعائیں قبول ہو گئیں اور امی کی پرانی سہیلی اپنے بہن کے بیٹے کا رشتہ لے آئیں۔ ان کی پہلی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ڈیلیوری میں بیٹا ہوا تھا لیکن چھوٹا تھا۔ فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھے، دبئی میں اپنا چلتا کاروبار تھا۔ اماں نے یہی سمجھا کہ اس عمر میں کنوارے کا رشتہ آنا تو ممکن نہیں، لڑکے کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ مجھے تو بس اماں کی خوشی عزیز تھی کہ وہ میری فکر میں گھلتی رہتی ہیں۔ اماں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ یوں شادی بھی ہو گئی۔ یہ شادی بھی میرے لیے ایک سمجھوتا سمجھو یا قربانی سمجھو، ہسبینڈ پہلی بیوی کی یادوں سے ہی نہیں نکلتے۔ سوتیلے بیٹے کو اپنا بناتے بناتے عمر گزر جانی ہے۔ دنیا کو لگتا ہے کہ میں بہت خوش مزے میں ہوں۔
कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। मेरे तो आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब हो गया है। रिश्तों का भरम रखते रखते बालों में सफ़ेदी उतर आई है। माँ के रुतबे पर भी फायज न हो सकी। कितनी कुर्बानियाँ और कितनी तकलीफ़ें मेरे हिस्से में आईं, और ये तकलीफ़ें देने वाले मेरे अपने थे। मुझे मार लेती, समझा लेती, बुरा भला कह देती, प्यार से बात कर लेती, लेकिन घर से बात बाहर ना निकालती। मेरे रास्ते में कांटे किसी और ने नहीं, मेरे अपने घर वालों ने बोए हैं। भाई सब अब शादी करके अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। फरवा, मेरी बात आज गिरा से बांध लो। लड़कियों की कोई बात किसी से भी करते वक्त 100 दफ़ा सोचो। तुम्हें क्या पता कि सामने वाले का ज़र्फ कितना है। किसी से अपनी बेटियों की बुराई मत करो। बात घर से निकलती है और बहुत दूर तक जाती है। छोटी छोटी बातों की तारीफ करो, अच्छाइयों का जिक्र करो। लड़कियां हर माहौल में ढलने की सलाहियत रखती हैं। इंशाल्लाह सब काम करेगी। अपनी तरबियत पर भरोसा रखो। जो गलतियां हमारे बड़ों ने की हैं, हमें उन्हें दोहराना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है। कभी कभी जिन बातों को हम बहुत मामूली और छोटा सा समझ रहे होते हैं ना, वो बहुत बड़ी परेशानी बनकर हमारे सामने आती हैं। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। अपनी गलती जितनी जल्दी सुधार लो बेहतर है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अपनी बेटी हो, दोस्त हो, बहन हो, किसी के बारे में भी किसी ऐसे शख्स से बात ना करें जिस पे आप भरोसा नहीं करते। उसी से बात करें जिसको सुधारना चाहते हैं। फिर मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने कमेंट्स मुझे करते रहिए, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो टेबल टॉक 2025 इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कीजिए। मैं आपकी स्टोरी आपके नाम से सुनाऊंगी, और लाइक करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। बाय बाय।